ملتان میں اپنی نوعیت کی پہلی افطاری جہاں پر تمام تر معذور لوگوں کو جو ہے افطاری کروائی جاتی ہے کہ افطاری کروانے والے خود بھی اسپیشل پرسن ہیں۔ عام دنوں میں جو ہمارے معذور افراد ہوتے ہیں ان کو کوئی بہتر کھانا نہیں مل پاتا، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے جو ہمارے جیسے معذور افراد ہیں جو گھروں کے اندر مقید ہیں، ہم ان کے لیے یہ افطاری کا اہتمام کریں۔ اس میں معذور افراد بھی آتے ہیں، ان کے فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں، اور خاص کر اس کے اندر ٹرانسجینڈرز بھی شامل ہیں۔ جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ لازمی طور پر اس میں شرکت بھی کرتا ہے، ان کی یہاں پریزنس بھی ہوتی ہے، وہ خود کھانا بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد دانش شبیر۔ آج آپ کو دکھائیں گے ملتان میں اپنی نوعیت کی پہلی افطاری جہاں پر تمام تر معذور لوگوں کو جو ہے افطاری کروائی جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ افطاری کروانے والے خود بھی اسپیشل پرسن ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے شروع کیا گیا ہے اور تمام تر جو اسپیشل پرسن لوگ ہیں ان کو کس طرح ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر؟ شکر ہے اللہ کا سر۔ کیا نام ہے سر؟ میرا نام نادر خان ہے، اور ایک ادارہ ہے معذور افراد کا، مین اسٹریم ایسوسیشن، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اچھا نادر بھائی، مجھے بتائیے گا کہ یہ افطاری کا سلسلہ کب سے شروع ہے، کیسے ذہن کے اندر آتا ہے کہ تمام تر معذور لوگوں کو اکٹھا ایک جگہ کیا جائے اور ان کو افطاری کروائی جائے؟ یہ سلسلہ یکم رمضان المبارک سے جاری ہے، اور وجہ یہی تھی کہ عام دنوں میں جو ہمارے معذور افراد ہوتے ہیں ان کو کوئی بہتر کھانا نہیں مل پاتا، کھانے کی بڑی ان کو کمی ہوتی ہے، یہ کھانا کھاتے ہیں تو اچھا کھانا نہیں مل پاتا۔ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو زیادہ پیٹ بھر کے ہی عطا فرماتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو بھوکا نہیں، کوئی بھی نہیں سوتا، اور اچھا کھا کے ماشاء اللہ سے سوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے جو ہمارے جیسے معذور افراد ہیں جو گھروں کے اندر مقید ہیں، ہم ان کے لیے یہ افطاری کا اہتمام کریں، تاکہ وہ ان کو چلے ایک ماہ کے اندر کوئی اچھے ایک تو کھانا ان کو ملے کھانے کا، اور جب وہ باہر نکلیں گے تو دنیا کو بھی دیکھیں گے، تو ایک سوشل ایکسیپٹنس کا جو کنسیپٹ ہے وہ پروموٹ ہوگا۔ مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں، جو نہیں آ سکتے ان کے لیے کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، یہاں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور جو یہاں نہیں آ سکتے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے، ان کی لسٹ موجود ہے، تو باکسز بنا کے ہم ان کے گھروں تک بھی پہنچوا دیتے ہیں یہ کھانا۔ تو مجھے بتائیے گا صرف اسپیشل پرسن لوگ یا معذور لوگ جو ان کے لیے یہ افطاری ہے یا اور بھی لوگ آتے ہیں؟ اس میں معذور افراد بھی آتے ہیں، ان کے فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں، اور خاص کر اس کے اندر ٹرانسجینڈرز بھی شامل ہیں، وہ بھی آتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ڈشز کیا کیا، مینیو کیا کیا ہے، کیا کیا ہم کو دیا جاتا ہے؟ بس جی جو ہو جائے، جو ارینج ہو جائے وہ ملتا ہے، لیکن اچھا ہوتا ہے کھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پہلے دن جب آپ نے سٹارٹ کیا تقریباً کتنے لوگ تھے اور آج تک تقریباً کتنے لوگ ہو چکے ہیں؟ جی پہلے دن 120 لوگ تھے، اور تب سے یہ روٹین چلتی آ رہی ہے، 100 120 90 اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہماری اپنی بھی کیپیسٹی کے مطابق ہے کہ جتنوں کو ہم ارینج کر سکتے ہیں وہ پھر ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو تو سبھی افطاری کرواتے ہیں، آپ نے اسپیشل پرسن کو چوز کیا ہے، کیا کبھی کسی نے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ چلیں ہم بھی کچھ کرتے ہیں، ہم بھی اس میں حصہ ملاتے ہیں؟ یہ جی دسترخوان جو چل رہا ہے یہ ہمارے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز ہیں، ہمارے بورڈ ممبرز ہیں، یہ ان کی وجہ سے چل رہا ہے، اور یہ وہ سب مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جو اس درد کو سمجھتا ہے نا، جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ لازمی طور پر اس میں شرکت بھی کرتا ہے ہر لحاظ سے، وہ فائنینشلی بھی ہوتی ہے، وہ ان کی یہاں پریزنس بھی ہوتی ہے، وہ خود کھانا بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کے منہ میں نوالا ڈالا ہے تو آپ کا مقام اپنی نظروں میں کتنا اونچا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ رب ہے، وہ اتنی اپنی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے، تو وہ تو ہم پھر سب سے اونچا ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں وہ انسان میں بھی ڈالی ہیں، تو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ یہاں بیٹھتے ہیں دلی تسکین ملتی ہے کہ ہم نے چلیں کچھ کیا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ خود بھی اسپیشل پرسن ہیں، معذور ہیں، یہ کب سے ہے؟ پیدائشی طور پر ہے یا بعد میں کوئی حادثہ پیش ہے؟ یہ جی پیدائش کے بعد میں 6 ماہ کا تھا، میری عمر تھی، تو میرے ساتھ پولیو کی وجہ سے معذوری ہو گئی، جس وجہ سے جو لوئر لمب ہے یہ متاثر ہوا، اور میں پھر پرماننٹ ویل چیئر یوزر ہو گیا۔ بڑا حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بڑا دل دیا ہے آپ کو کہ آپ باہر نکلے ہوئے ہیں، ایک ہماری طرح زندہ دل لوگ ہیں کہ جی رہے ہیں، اپنی مزدوری کو مزدوری نہیں سمجھا ہوا۔ مزدور لوگ جو ہیں گھر میں قید ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی جو تخلیق ہے وہ نامکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ فرمایا ہے کہ انسان بہترین تخلیق ہے، بہترین شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کالا جو ہے وہ بہترین نہیں ہے، گورا بہترین ہے، یا جو چل سکتا ہے وہ بہترین ہے اور جو نہیں چل سکتا وہ بہترین نہیں ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے یہ ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہم خود کو دوسرے سے برتر ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا قد اونچا ہے، اس کا نیچا ہے،
یا میں زیادہ کر رہا ہوں یہ کل ہے. تو یہ صرف اپنی آپ سیٹسفیکشن ہوتی ہے, روح کی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے, یہ صرف دماغ کی سیٹسفیکشن ہے جو بات آ گئی کہ میں اسے بہتر ہوں. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی سوچ کو تبدیل کریں. جب آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے تو بہت سارے نہ صرف معذور افراد بلکہ غیر معذور افراد, ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں گی. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں ہماری معذور خواتین ہیں لیکن مینٹلی جو گھر والے ہیں وہ اسٹرکٹ ہیں تو وہ ان کو باہر نہیں آنے دیتے. اسی طرح سے عام خاتون ہمارے معاشرے میں وہ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے اسٹرگل کر رہی ہے. تو اپنی سوچ کو جب ہم تھوڑا سا زاویہ چینج کر لیتے ہیں تو آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور رب بھی اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو آپ بھی آسانیاں پیدا کریں. نادر بھائی بتائیے گا, ہلکی سی مزدوری ہو لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں, کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مزدوری دے دی ہے تو ہم بھی حالات سے مقابلہ کر سکیں, ہم بھی کوئی کام شروع کر سکیں, ہم بھی دنیا کے سامنے جی کر دکھا سکیں؟ دیکھیں جی, جب کھانے کو نہیں ملے گا تو مانگیں گے نا, ہاتھ پھیلائیں گے. جب ضرورتیں نہیں پوری ہوں گی, گھر پہ میٹری پریشر بھی ہوگا تو کیا کریں گے؟ یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی تھی نا, ہماری اسٹیٹ کی ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرے. جب روزگار بھی نہیں ہوگا, کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوگا تو مجبوراً مجھے ہاتھ پھیلانا پڑے گا, بھیک مانگنی پڑے گی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جو لوگ ابھی ہمارے بھیک مانگ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں. آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے, وہ بھیک نہیں مانگیں گے تو کیا کریں, مر جائیں. تو ایک بہتر سسٹم لانے کی ضرورت ہے جو کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لے کر آئے. مخیر حضرات بھی کب تک کنٹریبیوٹ اس سارے معاملات میں کر سکتے ہیں؟ جب تک اسٹیٹ اون نہ کرے. تو جب اسٹیٹ اون کر لیتی ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, نادر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت ہی اچھا پیغام دیا انہوں نے کہ مخیر حضرات آخر کب تک کریں گے, کہ آج یہ کر رہے ہیں کل کہیں اور ہوں گے یا کوئی چھوڑ دیں گے یا ان کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہو جہاں پر ان اسپیشل پرسن لوگوں کو کاروبار کروایا جائے, ان کو ہنر سکھایا جائے, تاکہ یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے جو ہے وہ اپنا کاروبار اپنے ہاتھ سے کر کر کھا سکیں. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.